بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب حضرت قاسم کی شادی والا جو موضوع ہے یہ ایک تاریخی موضوع ہے کہ عقیدتی موضوع نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بعض مومن کہہ لیں ہمارا عقیدہ ہے نا، تاریخ الگ موضوع ہے، یہاں پہ کہا جائے تاریخ میں ہماری رائے یہ ہے، تو رائے کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، شہادت کے بارے میں کتنی تاریخیں ہیں؟ دو مشہور ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا جو اقوال ہیں وہ تقریباً شیعہ سنی کے اقوال ملائے جائیں تو ہمارے یہاں 2 زیادہ مشہور قول ہیں، 13 اور 3، 75 اور 95 دن، اور ان 2 میں سے جو ہے 95 دن یعنی 3 جمادی الثانی زیادہ مشہور ہے۔ لیکن شیعہ سنی اقوال اگر جناب سیدہ کے بارے میں ملائے جائیں تقریباً 15 قول ہیں۔ وہ 15 دفعہ شہید نہیں ہوئی، شہید 1 دفعہ ہوئی ہیں، 15 قول ہیں۔ آپ کوئی کہے کہ یہ تو آپ نے عقیدہ خراب کر دیا نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب مومنین کو ایک بات پہلی دفعہ پتہ چلتی ہے تو وہ ان کے لیے نہیں ہوتی۔ اب آپ سے سوال کیا جائے، اب ہم تاریخی کی مثال دیں تھوڑا سا ہلکا سا شوق لگا کے، اور پھر اس کے بعد آپ کی توجہ دلائیں، کہیں گے نہیں ذہن میں تو ہمارے بھی یہی تھا۔ شہدائے کربلا کتنے 72۔ ذریعہ امام حسین پہ کتنے نام ہیں؟ کتنے ہیں وہاں پر؟ 200 سے اوپر۔ تو آپ کہیں گے یہ تو کیا ہوا ہے، تو یعنی آپ پکے شیعہ ہیں کہ وہ پکے شیعہ ہیں؟ اب آپ کہیں گے 72 والی روایت غلط ہے، نہیں وہ بھی صحیح ہے۔ تو شہداء کتنے تھے؟ ہم کہیں گے وہ تو 200 کے آس پاس تھے مثلا۔ تو آپ کہیں گے 72 نہیں تھے، ہم کہیں گے 72 بھی تھے۔ تو صحیح قول کیا ہے؟ 72 بھی اور وہ بھی ہے، واقعاً دونوں صحیح ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو 72 والی بات ہے وہ کیا ہے، اب آپ سوچیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بات تو بڑی عقلی سی ہے۔ 72 جو ہیں وہ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کی فوج تھی، 32 سوار 40 پیدل، کتنے ہو گئے؟ 72۔ ان 72 میں حضرت حر تھے، صبح کھڑے تھے فوج میں، صبح تھے حضرت حر، کتنے ہو گئے؟ ان کے بھائی تھے، ان کا بیٹا تھا، حضرت علی اصغر تھے۔ اب آ جائیں جو عاشور سے پہلے کے شہداء تھے جو ہم نے پہلے بیان کیا، وہ تھے کھڑے ہوئے، حضرت مسلم، حضرت ہانی شہید بصرہ، حضرت سلیمان بن ابی رزین، جناب قیس بن مصاہر سیداوی، جناب عبداللہ بن یختر تھے، ان میں کھڑے تھے؟ نو تو پہلے شہید ہو گئے تھے۔ جو بعد والے تھے تو یہ ذہن میں رہے کہ جب کہا جاتا ہے 72 کی فوج یعنی صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ 72 تھے۔ یہ ایک مشہور قول ہے شیعہ سنی دونوں کے درمیان۔ لیکن اس دوران کچھ لوگ اور بھی آئے تھے، ایک ایک 2 کر کے۔ وجہ یہ تھی کہ یزید کی جو فوج تھی، اول تو بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ امام حسین سے جنگ ہوگی، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ اس وقت ہم مخالفت کریں تو ہم پیس دیے جائیں گے۔ وہ کھڑے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے گا کیا کریں گے، ہم جنگ نہیں ہوئی تو واپس چلے جائیں گے، پرابلم ہی نہیں ہوگا، جنگ ہوئی تو کیا ہوگا، ادھر آ جائیں گے۔ لہٰذا بعض جگہ ہے کہ آخر وقت تک کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جو نہر کے دوسری جانب تھے کہ آئیں، نہیں آ پائے وہ لوگ۔ تو اب کتنا عدد تھا؟ تقریباً یہ 200 کے آس پاس۔ شہید ہوتے اتنے ہو گئے۔ تو کیا یہ کوئی نئی بات ہو گئی؟ نئی بات نہیں ہوئی، یعنی خود آپ کے ذہن میں بھی تھا کہ 72 کی فوج تھی، اس میں حضرت علی اصغر نہیں تھے، حضرت حر نہیں تھے، حتیٰ اس فوج میں ممکن ہے حضرت قاسم بھی نہ ہوں، یہ فوج کی صورت میں نہیں تھے، یہ بالکل آخری شہداء کے درمیان تھے، بچے تھے۔ وہ جو عصر عاشور بچے مارے گئے وہ بھی فوج میں نہیں تھے، وہ جو بچیاں ماری گئیں جن کا کل ذکر کیا وہ بھی فوج میں نہیں تھی۔ تو اب اگر اس طریقے سے بتایا جائے کہ 72 کی فوج تھی اور اس طرح سے آگے پیچھے سلسلہ ہوتا رہا تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اگر میں بتا کے چلا جاتا یہ سب کچھ آپ کو غلط ہے، جو آپ نے بتایا 72 نہیں تھے اتنے تھے، ایک دم سے تہلکہ مچ جاتا۔ تو بعض دفعہ بعض روایات ٹکراتی نہیں ہیں، بلکہ وہ خاص سچویشن کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ خطیب کا کام ہوتا ہے کہ ان دونوں روایات کو کلیئر کر کے جمع کر کے آپ کو بتائے کہ جب اس اینگل سے دیکھا تھا تو یہ لگ رہا تھا، اس اینگل سے دیکھا تھا تو یہ لگ رہا تھا۔ صبح عاشور جب آپ نے دیکھا کہ گھوڑوں پہ کتنے سوار ہیں اور تلوار لے کے کتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی ایک صف بنی ہوئی ہے، یہ 72 تھے۔ لیکن دفن ہوتے ہوتے اور بچوں کے شہید ہوتے ہوتے اور بعض افراد کے آتے آتے، جیسے کہ جناب حفحاف بن محند راسبی جو ہے بس کہاں سے پہنچے؟ بصرہ سے پہنچے، شہادت امام حسین کے بعد یہ فوج میں تھے؟ نہیں تھے۔ شہدائے کربلا میں تھے تو فوج میں نہیں تھے، الگ موضوع ہے، شہدائے کربلا میں ہونا الگ موضوع ہے، یہ قول بھی صحیح ہے، وہ قول بھی صحیح ہے۔ بس اگر آپ کہیں کہ 72 کی فوج تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ شہداء تھے ہی 72، اس کے اوپر ایک بھی نہیں تھا، تو پھر آپ کو حضرت علی اصغر کا بھی انکار کرنا پڑ جائے گا۔ تو اصل موضوع یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کو تاریخ کی طرح لے کے چلا جائے اور پرابلم نہ بنایا جائے، کیونکہ بعض دفعہ بعض افراد موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں سولو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے میں نئی بات لایا ہوں اور آپ کو تنگ کر کے جا رہا ہوں۔
تو حضرت قاسم کی شادی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، دونوں طرح کی روایات ہیں۔ اب جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ فرض کرے نہیں ہوئی، تو اب یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کیا یہ توہین ہے؟ کوئی توہین نہیں ہے، شادی کی نسبت ہے۔ اب وہ یا یہ حضرت قاسم تھے یا مثلا وہ حضرت قاسم تھے، حضرت زینب کے وہ بھی ایک طرح سے دولہا تھے لیکن اس دن نہیں ہوئی تھی شادی ان کی، یا یہ کہ وصیت تھی، یہ بھی ممکن ہے، یا یہ کہ جو رسم ایک آرزو کی صورت میں ہے۔ یہ ہم نے سابقہ عشرے میں بھی بیان کیا تھا کہ بعض دفعہ بعض چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ یہ ہوا تھا۔ تو جناب قاسم کی جو یہ شادی والی روایت صحیح ہو یا نہ ہو، یہ قول ہو یا وہ قول ہو، اب اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ان کی مہندی اور یہ اس قسم کی چیزیں جائز ہے؟ قطعاً جائز ہے۔ مراجع سے سوال ہوا کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کر سکتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ ایک ماں کی تمنا تھی، اس نیت سے کہ یہ ایک جوان کے لیے رسم کے طور پہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بعض کہتے ہیں یہ جو مہندی کی رسم ہے انڈیا کی ہے، نہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، انڈیا کی نہیں ہے، یہ ساری رسم ایران عراق سے یہاں آئی ہیں، نہ کہ انڈیا سے وہاں گئی ہیں۔ بعد میں جو بھی بیٹھنا چاہے آپ میں سے جو بھی جا کے سرچ کرے، گوگل فارسی لکھے، گوگل فارسی اب لکھیں گے تو وہاں پہ لکھیں ہنا، البتہ وہاں اعراب نہیں آتے، ہم لوگ کہتے ہیں ہنا، وہ لوگ کہتے ہیں ہنا یا ہنا، ہے نون الف ہنا، اور لکھ دیں قاسم یا لکھ دیں عروسی قاسم، آپ کو ساری فوٹو آ جائیں گی، سب وہ ایران عراق کی ہیں۔ مہندی وہاں پر ہوتی ہے، پھل کے تھال وہاں پر ہوتے ہیں، چراغاں وہاں پر ہوتا ہے، موم بتیاں وہاں لے کے چلتے ہیں، مہندی وہاں پر بٹتی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہمارے یہاں آئی ہیں اور اس کا کوئی تعلق ہندوازم سے نہیں ہے۔ اب اگر ہو بھی تو کیا ہے؟ تو یاد رکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی دین کی چیزیں، اور ان کو اگر ایڈاپٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ ہم کافر لگنے لگیں، وہ غلط ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی علاقے کی چیزیں۔ یاد رکھیں ہندو رسم الگ چیز ہے، انڈیا کی رسم الگ چیز ہے، جس کو ہمارے یہاں ملا دیتے ہیں لوگ۔ سرخ جوڑا انڈیا کا ہے، سرخ جوڑا ہندوازم کا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے ہندوؤں کا رنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اورنج اور گیرو، ہاں وہ ان کا وہ والا کلر ہو سکتا ہے، لیکن سرخ جو ہے وہ انڈیا کا ہے۔ اب اگر کوئی یہاں پر وائٹ استعمال کرے تو کہے گا عیسائی ہو گئے، نا کلچر ہے۔ تو یاد رکھیں کلچر کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس حد تک جب تک کہ انسان دین سے نہ نکل جائے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے گلے میں کراس ڈالنے لگیں، جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم امامے کی جگہ پگڑی باندھیں وہ کہ جس کے بعد لوگ سمجھیں کہ ہم سکھ ہیں، صحیح ہے، وہ بھی ایک دین ہے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا وہ۔ ہم اورنج کلر یا گیروے کلر کا جو ہے وہ ایک لنگ اور اوپر سے وہ ڈال کے آ جائیں، سب کیا سمجھیں گے کہ بدھسٹ آ گیا، برما کا، نیپال کا۔ کہا جائے گا ایسا حلیہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسا حلیہ بنائیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم اسلام میں نہیں ہیں، اس حد تک کسی بھی دین کو، کلچر کو ایڈاپٹ کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی چیز سے کوئی ہمیں نہیں سمجھتا اور کلیئر سی بات ہے کہ یہ ایک وہاں کا کلچر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بس مہندی کے بارے میں یہ جو ہر سال ایک پرابلم اٹھایا جاتا ہے، یہ قطعاً بے اساس پرابلم ایران میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ بعض کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہتے ہیں ایران عراق میں نہیں ہوتی، نہیں وہاں بھی ہوتی ہے، وہاں اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہاں اتنی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کربلا میں آپ جائیں تو وہاں پر خیام امام حسین میں ایک بڑا سجا ہوا حصہ ہے کہ نہیں ہے، کہ جسے کہتے ہیں حجلہ جناب قاسم، وہ کربلا میں ہے کہ لکھنؤ میں ہے؟ کربلا میں۔ کوئی انڈین پاکستانی نے بنایا نا، عراقیوں نے بنایا۔ وہ فقط ایک سمبل کے طور پر ہے کہ یہ ایک جوان تھا اور اس جوان کی مظلومانہ شہادت تھی، اور جب کسی کا جوان مرتا ہے تو عموماً آپ دیکھیں کہ فوراً لوگ آج بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ اچھا اس کی بیچارے کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو ایک حزن و ملال کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ عزاداری امام حسین میں ہر وہ چیز کے جو مظلومیت کو اجاگر کرے اور مظلومیت کو ظاہر کرے اور مظلومیت کے پھیلنے کا سبب ہو، وہ بالکل جائز ہے اور اچھی ہے، جب تک کہ وہ حرام نہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ زلجنہ ہو، کوئی بھی چیز ہے وہ سب جائز، نہ کہ فقط جائز ہے، اچھی ہے۔ تو یہ والا موضوع کبھی بھی ڈسکس نہ کیا جائے۔ مراجع کے اس کے بارے میں کثرت سے فتاویٰ ہیں کہ اگر شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، حزن و ملال کے طور پر اور ان کی جوانی کو اور ان کی ماں کی حسرت کو بیان کرنے کے لیے مہندی وغیرہ اٹھائی جائے تو قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ثواب کا سبب ہے۔